بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ارشاد احمد راشد صاحب۔ آپ سابقہ HOD ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور رہ چکے ہیں۔ آپ اگر ہم بات کریں، آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک ریسرچر ہیں، آپ ایڈمنسٹریٹر گزرے ہیں، تو آپ اگر فیوچر کے حوالے سے بات کریں تو گورنمنٹ ہاؤسنگ سوسائٹی پہ آپ نائب صدر کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ آج ہم سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں آپ کیا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ تو یہ خصوصی گفتگو آج اس خوبصورت انٹرویو میں کریں گے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ خیریت سے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ آج کی اس خصوصی نشست میں آپ سے بات کریں گے پروفیشنل لائف کے حوالے سے۔ ویری تھینکفل ٹو یو۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی، میں گزارش کرتا ہوں جی کہ ان دا ویری بگننگ، شروع میں چشتیہ میں پیدا ہوا، بہاول نگری کی تحصیل ہے جی، وہاں پہ اس زمانے میں ایک ہی گورنمنٹ ہائی اسکول ہوا کرتا تھا اور اس طرح بہت زیادہ تعلیمی ادارے نہیں تھے جی۔ تو میں نے چشتیاں گورنمنٹ ہائی اسکول تھے، میٹرک کی ہے جی، اور میٹرک کرنے کے بعد میں نے انٹر پھر رحیم یار خان کیا۔ تو انٹر رحیم یار خان کرنے کے بعد جی پھر وہ خواہش اور مزید تعلیم حاصل کرنے کی مجھے فیصل آباد لے گئی جی۔ اچھا، پھر میں گورنمنٹ کامرس کالج فیصل آباد میں BCom کرتا رہا جی۔ اس دوران کوئی انسرٹن سچویشن ایسا پیدا ہوئی کہ مجھے فیصل آباد کو چھوڑ کے پھر لاہور کا رخ کرنا پڑا۔ پھر میں ہیلے کالج چلا گیا جی، پنجاب یونیورسٹی میں رہا جی۔ تو دین آئی ول کم بیک ٹو اگین ان صادق آباد رحیم یار خان۔ تو وہاں آ کے میں نے کچھ عرصہ بینک کے اندر جاب کی جی، سیکنڈ آفیسر رہا۔ تو پھر میں مزید پڑھنا چاہتا تھا، لیکن کالجز اور یونیورسٹیوں کے جس طرح کے حالات تھے پولیٹکس کے، اس کے پیش نظر میرے فادر چاہتے تھے کہ میں یہیں پہ رہوں ان کے پاس ہی، کیونکہ ممتاز کمپنی ہمارا وہاں پہ بزنس تھا، وہ چاہتے تھے کہ یہیں رہے میرے قریب۔ لیکن مجھے بہرحال انسسٹ کرنے پر، میری مدر کے میرا ساتھ دینے پر جی، میرے والد صاحب کو مجھے کراچی بھیجنا پڑا۔ میں نے وہاں جا کے MA اور لاء کیا جی، اور کراچی میں جو میرے 5 سال گزرے جی، وہ میری زندگی کے بڑے خوبصورت سال ہیں۔ تو میری زندگی کی جی 2 یونیورسٹیز ہیں، ایک اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جہاں میں نے اپنی زندگی کے 25 سال گزارے جی، اور 5 سال جو میں نے اپنے زمانہ طالب علمی کے MA اور لاء جو کیا کراچی یونیورسٹی میں، وہ دونوں۔ تو آئی لو جامعہ کراچی اینڈ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ اس یونیورسٹی نے مجھے شعور دیا، آگاہی دی، علم دیا، ایجوکیشن دی، اور اس یونیورسٹی نے مجھے بے شمار تجربات دیے، مجھے آگے بڑھنے کے راستے دیے، اور مجھے یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے طور پر بھی بہت سارے کام کرنے پڑے۔ صرف ٹیچر نہیں، استاد نہیں، بلکہ یہاں پہ بہت سارے شعبہ زندگی کے اندر میں نے بہت سارے کام کیے جی۔ میں یہاں پہ ایک سوال پوچھوں گا کہ آپ نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو کب جوائن کیا؟ جی۔ میں عرض کروں جی، میں نے 83 میں نے یہاں جوائن کیا جی آ کے اس یونیورسٹی کو، اور اس وقت ڈاکٹر رفیق صاحب تھے، بڑے مشہور زمانہ آئیڈیالوجی آف پاکستان سے وابستہ تھے، اور ان کا نظامی صاحب کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا، بہت بڑے اکانومسٹ تھے، اور وہ لاہور سے آئے تھے جی۔ پھر وہاں جا کے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے یہاں بھی۔ تو میں نے ان کی بڑی ایک ڈائنامک خوبصورت پرسنالٹی دیکھی کہ ان کے انداز تکلم میں بڑی دلکشی تھی۔ وہ صرف اکانومسٹ نہیں تھے، بلکہ تمام شعبہ زندگی میں بہت اچھے طریقے سے وہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے اس یونیورسٹی کے اندر رکھا جی، اور اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے وائس چانسلر دیکھے جی، اور کم و بیش میرا ایک محتاط انداز مطابق 6-7 وائس چانسلر جو ہیں میرے دور کے اندر آئے، اور انہوں نے اپنے ڈیولپمنٹ کے بے شمار کام کیے اور کر کے وہ چلے گئے۔ لیکن کوئی وائس چانسلر مجھے بہت زیادہ یاد ہے اپنی شخصیت کے حوالے سے۔ وہی میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کے اس ٹینور کے دوران وائس چانسلر بہت سارے آئے، کن کو بہتر پایا آپ نے؟ جی، میں عرض کروں جی، یوں تو میں کسی بھی وائس چانسلر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی بہتر نہیں تھے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کسی وائس چانسلر کے اندر بہت زیادہ کام کرنے کی صلاحیت تھی۔ انہوں نے یونیورسٹی کو اتنا بوسٹ اپ کیا، اس تیزی کے ساتھ یہاں پہ ترقی دی
کہ لوگ ایک دم اسے یوں دیکھنے کی بجائے سامنے اسے یوں دیکھنا پڑا. میں فار ایگزامپل یہ بتاؤں گا کہ ڈاکٹر، میں نام لینا ان کا نہیں بھول سکتا کبھی بھی، ڈاکٹر شفیق خان صاحب تھے یہاں پہ جی. انہوں نے اپنے دور کے اندر بہت سارے پلان کیے ہوئے تھے. ایک حسین وائس چانسلر جو میرے آنے سے پہلے ڈاکٹر قیوم قریشی، جن کا اس یونیورسٹی پر بہت بڑا احسان ہے. یہ جو آپ حاصل پر روڈ کے اوپر ایک بڑا وسیع و عریض جو ایک خطہ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر قیوم قریشی صاحب کی مرہون منت تھا جی. یہ انہوں نے کوشش کی، انہوں نے یہ لے کے دیے. آج میں سوچتا ہوں کہ اگر قیوم قریشی صاحب یہ زمین نہ لے کے دیتے تو ہماری جامعہ میں آج جتنے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جتنے ڈپارٹمنٹس نئے بنے ہیں، جتنے نئے پروگرام بنے ہیں یہاں پہ، اور جو کچھ یہاں پہ ترقیاتی منصوبے بنے، تو وہ زمین پہ بننے تھے جی. اگر زمین نہ ہوتی تو ہو نہیں سکتا تھا. یہ سب سے بڑا احسان اس پہ ڈاکٹر قیوم قریشی صاحب کا ہے. اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر رفیق صاحب آئے، ان کے بعد پھر ایک وائس چانسلر آئے، پھر ڈاکٹر شفیق صاحب جو ان کے جانشین سمجھے جاتے تھے. وہ جانشین تھے، لیکن انہوں نے ڈاکٹر قیوم قریشی صاحب سے محبت بھی، ان کا تعلق بھی اور اپنائیت بھی، اس ناطے سے انہوں نے یونیورسٹی کے اندر بہت سارے کام کیے. لیکن وہ بہت کام کرنے کے باوجود بھی اپنے 4 یا 5 سال کا ٹینیور ان کا ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے پلان اپنے ذہن میں رکھتے تھے. لیکن جو بعد میں آنے والے وائس چانسلر تھے، انہوں نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا. مثال کے طور پر کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے اندر مصباح العین خان صاحب آئے، اور میں مصباح العین خان صاحب سے پہلے ڈاکٹر شفیق خان صاحب کا ذکر کر رہا تھا. اس دور میں اس دور کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب یہاں پہ آئے، تو انہوں نے انہیں 2 چیزیں خاص طور پہ بتائیں کہ جی ہمارے یہاں پہ ایڈیٹوریم نہیں ہے. ہمارے اولڈ کیمپس کے اندر جو ہمارا آباسیہ کیمپس ہے، اس کے اندر ایک ایڈیٹوریم چھوٹا تھا جس میں سارے اسٹوڈنٹ نہیں آتے تھے. لیکن یہاں تو اب 34,000 اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی ہے. تو انہوں نے سب سے پہلا جو مطالبہ جناب نواز شریف صاحب کے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ ایڈیٹوریم چاہیے. لیکن یہ مطالبہ یوں نہیں رکھ دیا کہ ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے مطالبہ رکھ دیا. انہوں نے پہلے اس کے اوپر بہت بڑا کام کیا، اور سمیع اللہ چودھری صاحب یہاں کے MP تھے اس دور کے. انہوں نے خاص طور پہ میری ساتھ ان کی بڑی اپنائیت تھی. انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ پروٹوکول آفیسر بھی ہو اور سمیع اللہ چودھری صاحب کے ساتھ رہیں گے. یہ بہاولپور کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ ہماری یونیورسٹی کا ایسٹ ہو، تو آپ دونوں نے مل کے نواز شریف صاحب کو یہ بات سمجھانی ہے ایڈیٹوریم کی کتنی ضرورت ہے. اور سیکنڈ پرائرٹی انہوں نے رکھی تھی کہ انہانسمنٹ آف سائنس فیکلٹی، جس میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے اندر اس دور میں بہت سارا پیسہ انہوں نے دیا گیا. جب وہ جلسہ عام وہاں پہ ہوا تو بہت بڑا ایک کراؤڈ تھا، جو پولیٹیشین باہر سے بھی آ گئے تھے. تو وہاں ہمارا جو سپورٹس کا گراؤنڈ ہے اس کے اندر پروگرام ہوا تھا، جسے ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ترتیب دیا. تو اس وقت جب نواز شریف صاحب نے دیکھا کہ میری اس طرح کی پذیرائی ہوئی ہے یونیورسٹی کے اندر اور دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اپنی تقریر کے دوران یہ بات روک دی کہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے. جب انہیں بتایا گیا کہ جی وائس چانسلر صاحب نے ایڈیٹوریم کا بتایا ہے، اور سمیع اللہ چودھری صاحب بھی اور پروفیسر ارشاد راشد مجھے انسسٹ کرتے رہ گئے ہیں، اس کی ضرورت کا احساس دلاتے رہ گئے ہیں کہ یہ یہاں ایڈیٹوریم ہونا چاہیے، تو انہوں نے اس کا اسی وقت پوچھا کہ فرسٹ فیز کے اوپر ان کا کتنا پیسہ خرچ آئے گا. تو یونیورسٹی نے بتایا انہیں جی سب سے پہلے ابتدا وہاں پہ ہوئی. فرسٹ فیز کے جو انہوں نے دینی تھی جو رقم وہ ملی. وائس چانسلر صاحب نے خصوصی مہربانی کی، خود اسلام آباد جاتے رہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہمارے جو منسٹر تھے ان کے پاس، اور وہاں جا کے وہ لے کے آئے جی. اس کے بعد یہ بننا شروع ہوا، وہ بنتا گیا. بننے کے بعد پھر ڈاکٹر بلال سگیرا صاحب تشریف لائے. ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہماری اس وقت جو جامعہ مسجد تھی، یہ ماسک جو ہے اس کے ارد گرد بہت بڑے باغات ہیں جی. اب آپ دیکھیں تو وہ سبز و شاداب ہے، بڑی گرینش ہے. تو ان وائس چانسلر صاحب نے اس وہاب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں جی، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. انہوں نے اس مسجد کو بنانے میں بہت اہم رول ادا کیا تھا، اور یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ تھا. یہاں یونیورسٹی کے باقی کام کیے، یہ مسجد ان کا ایک سٹارٹ انہوں نے لیا تھا. بعد میں آنے والے اس میں اپنا حصہ ملاتے رہے جی. تو میں آپ سے ایک اور عرض کروں کہ جب بلال سگیرا صاحب چلے گئے تو ایک وائس چانسلر ایسے آئے جو پہلے بیوروکریسی میں تھے، جن کا اسسٹنٹ کمشنر تھے وہ شروع ہوئے، ڈپٹی کمشنر بنے، سیکٹری بنے، ایجوکیشنر تھے، اور ان کا MBA ڈپارٹمنٹ کے ساتھ خاص طور پہ تعلق تھا، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعلق تھا. تو ان کا ایک ویژن تھا، ان کی ایک سوچ تھی. انہوں نے ایک دم اتنے زیادہ ترقیاتی کام کیے اور اتنا زیادہ پیسہ لے کے آئے کہ لوگ یہ دیکھتے رہ گئے کہ یوں لگ رہا تھا جیسے عمارتیں اگ رہی ہوں یہاں پہ. اس دور کے اندر اسی کیمپس میں، بغداد الجدید کیمپس میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی،
اور یونیورسٹی کی ایک ایسی شکل نکلی کہ پہلے تو یہ جو مین انٹرنس ہے یہاں یہ مین انٹرنس اس طرح کی نہیں تھی، لیکن بعد میں انہوں نے آ کے اسے خوبصورت مین انٹرنس بنائی اور اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹ بنائے، اور جو بندہ باہر سے آتا تو اسے پتہ چلتا تھا کہ میں ایک عظیم تر جامعہ کے اندر داخل ہو رہا ہوں جی۔ جب وہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد اسلام آباد سے ہمارے مشتاق صاحب ایک دوسرے وائس چانسلر آئے، انہوں نے بھی 2-4 کام بہت ہی اچھے کیے، اور وہ بھی اس وقت یہاں پہ بہت ساری ہماری بہنیں ہماری ٹیچرز ایسی تھیں جن کے بیبیز تھے چھوٹے، ان کے لیے مشکل تھا، تو انہوں نے ان کے لیے یہاں پہ ارینجمنٹ کیا، وہاں پہ ایک آیا رکھی اور ان کا ایک ہاؤس تعمیر کیا، ان کے کھلونے ان کی چیزیں ساری وہاں پہ رکھی۔ ایک تو وہ بنایا جی، کیونکہ میں بھی اس کے بالکل سامنے رہتا تھا، B2 میرا گھر کا نمبر تھا، میں نے زندگی کا ایک طویل عرصہ وہیں پہ گزارا جی۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ بہت خوبصورت لان بنائے، اور خاص طور پہ طالبات کی ریکریشن کے لیے انہوں نے جو وہاں طالبات کا جو پارک بنایا وہ بڑا ہی ایک مثالی پارک ہے جسے دیکھنے کے لیے بہت دور سے لوگ آتے رہے جی۔ اس طرح جتنے وائس چانسلر آئے وہ کوئی نہ کوئی اس میں حصہ ملاتے رہے۔ اب آپ یقیناً لیٹسٹ جو ہمارے وائس چانسلر ہیں ان انجینئر پروفیسر ڈاکٹر ترمیم، وہ ایک تو انجینئر ہیں جی، ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ جی وہ میرے شہر رحیم یار خان کے اندر رہے ہیں، تو میں کبھی کبھی ان کے بارے میں وہاں شفیق صاحب MP ہیں، اور وہاں پہ ہمارے ایک اور جو MN جاوید بڑائے صاحب ہیں، وہ کہتے تھے یار اس فرد کو یہ وائس چانسلر اللہ پاک نے ہمیں ایسا دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ہمیں کہیں کہ جی آپ مجھے فنڈ لا کے دیں، وہ خود بخود فنڈ بھی جنریٹ کر لیتے ہیں، اسلام آباد بھی چلے جاتے ہیں، کوآپریٹ بھی کرتے ہیں۔ خواجہ فرید یونیورسٹی بنانے کے بعد وہاں پہ بے پناہ ایکسپیرینس ان کا وہیں پہ تھا۔ جب وہ یہاں پہ آئے تو جو کوئی کام ادھورے تھے، جو تشنگی ان کے ذہن میں تھی، جو ان کے آئیڈیاز تھے، جو پروگرام تھا، جو انہوں نے سسٹم سوچا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا یہاں امپلیمنٹ کیا۔ اور آپ کو جان کے یہ حیرت ہوگی کہ ایک ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر 4 ڈپارٹمنٹ، 3 ڈپارٹمنٹ یا 2 ڈپارٹمنٹ بننے کی ایک موجود ہوتی ہے جگہ، لیکن انہوں نے آتے ہی یوں کیا کہ سب سے پہلے سب سے فیزیبلٹی رپورٹ لی، جو ایکسپرٹ تھے ان کو قریب سے دیکھا، کیونکہ خود انجینئر تھے جی، تو وہ زمانہ شناس تو تھے ہی، مردم شناس بھی تھے، انہیں آتے پتہ چل گیا کہ کون بندہ اس جامعہ کے لیے کارآمد ہے۔ انہوں نے ایک ایسی ٹیم اپنے ارد گرد اکٹھی کی اور ان سے کام لیا، اور ان کے بعد آپ نے دیکھا کہ جی ایک ڈپارٹمنٹ کے 3 ڈپارٹمنٹ بنے، روزگار کے جتنے مواقع شاید اس یونیورسٹی میں انہوں نے دیے، پاکستان کی کسی یونیورسٹی نے اور نہیں دیے، لیکن انہوں نے صرف یہ مواقع نہیں دیے بلکہ کوالٹی انہانس کرنے میں ایجوکیشن کو بھی بڑا اہم رول ادا کیا۔ اب اس جامعہ کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ یہ جامعہ بلا شبہ پاکستان کے ایک حسین خوبصورت جامعہ ہے جس کے طلباء کی اسٹرینتھ صرف اس کی 50+ سے زیادہ ہے۔ اگر آپ بہاول نگر اور رحیم یار خان کے کیمپس کو ملا لیں تو 70,000+ اس کی جی اسٹرینتھ ہے، جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی، اور شاید پاکستان کی کسی اور جامعہ کی ہے بھی نہیں۔ اور نہ صرف یہ خوبصورت جامعہ ہے، اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اعتبار سے بھی اور ایٹماسفیئر کے اعتبار سے بھی، اپنی حسن و رعنائی کے اعتبار سے بھی ایک دلکش جامعہ ہے جسے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ اچھا سر، میں آپ سے پوچھوں گا کہ جب آپ چیئرمین ڈپارٹمنٹ پاکستان اسٹڈی تھے، ان کے علاوہ آپ کن کن عہدوں پر فائز رہے، کون کون کمیٹی کے ممبر رہے ہیں؟ میں عرض کروں جی، باہر شاید یور آسکنگ گڈ کویسچن جی، باہر شاید لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی جو پروفیسر ہے وہ صرف اپنے 2 یا 3 لیکچر ڈیلیور کرتا ہے اور اس کے بعد گھر چلا جاتا ہے جی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آنیسٹلی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ 2 لیکچر بھی آپ کو ڈیلیور کرنے کے لیے لیٹسٹ نئی ریسرچ آتی رہتی ہے، نئی تحقیقات ہوتی رہتی ہیں، نئی بکس آتی رہتی ہیں، ان سب کو ایک استاد کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اس کے بعد کلاس میں جانا چاہیے تاکہ کوئی اسٹوڈنٹ بھی لیٹسٹ کوئی بات پوچھے تو اس کو فریش نالج جو ہے نا وہ دینا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے جی، اس کے علاوہ بھی تو وائس چانسلر صاحب نے، یہاں کے ایڈمنسٹریشن نے یونیورسٹی کو چلانا ہوتا ہے، تو بہت سارے اور کئی عہدے، کئی سارے اور چیزیں جو ہیں اسائنمنٹس ان کو دی جاتی ہیں جو انہیں کرنی ہوتی ہیں۔ میں تو آپ حیران ہوں گے سن کے کہ میں تو اتنی جگہوں پہ کام کر چکا ہوں کہ آپ کو یوں لگے گا کہ پتہ نہیں یہ ٹیچر تھے ہی نہیں، باقی یہی کام کرتے رہ گئے۔ اب میں وہ کہتے ہیں کہ چھٹتی نہیں ہے ظالم منہ سے لگی ہوئی والی بات ہے کہ جی وہ جن یونیورسٹیوں میں کالجز میں پہلے رہے ہیں وہ پولیٹکس کے اندر وہاں پہ رہے تھے، ایک طلبہ تنظیم سے ہمارا تعلق تھا، وہاں بھی الیکشن لڑتے تھے، تو یہاں بھی ہمارے ایک اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن تھی جو اساتذہ کے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتی تھی، تو میں اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن کا جی وائس پریزیڈنٹ رہا، اس کا جنرل سیکریٹری رہا،
اور اس کے بعد جی بے شمار اور جگہیں ایسی تھی جہاں میں نے کام کیا. مثلا میں کچھ عرصے کے لیے پرنسپل آفیسر اسٹیٹ کیئر اینڈ اسپیس مینجمنٹ رہا جی. یہ لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں کہ یہ پرنسپل آفیسر اسٹیٹ کیئر کیا ہوتا ہے جی. اس کے پاس سب سے زیادہ افرادی قوت اس کے پاس ہوتی ہے. جب آپ جامعہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جتنا آپ کو ایک خوبصورت ایٹماسفیئر ملتا ہے, جتنی پلانٹیشن ملتی ہے, جتنے پھول نظر آتے ہیں, جتنا حسن اور رعنائی نظر آتی ہے, یہ سارا پرنسپل آفیسر اسٹیٹ کیئر کرتا ہے جی. اور مجھ سے بھی زیادہ کمپیٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ میڈم فرخندہ یاسمین ہیں, جن کا بڑا ویژن تھا. انہوں نے پہلے بھی بہت کام کیا تھا, اب بھی. اب آپ کبھی بھی بغداد الجدید کیمپس کے اندر جائیں تو آپ کو ایک ایک پھول کی اور ایک ایک پارک کی, ایک ایک لان کی ایسی تزئین و آرائش نظر آئے گی. آپ کہیں گے یہاں کو بہت بڑے انٹرنیشنل لیول کے شاید کوئی ایکسپرٹ ہیں جو اس کو اس طرح سے ترتیب دے کے گئے ہیں. تو یہ خوبصورتی ہمیں کینٹ میں تو نظر آتی تھی کہ وہاں ان کے پاس افرادی قوت بڑی ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ اب یہاں پہ جب بھی کوئی پھولوں کی نمائش ہوئی تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ انہوں نے فرسٹ پرائز ون کیا ہے یہاں پہ. ہاں جی, تو مجھے یہاں پہ بھی رہنے کا جی اعزاز حاصل ہوا. اور اس کے علاوہ ہماری ایک اسپورٹس کمیٹی ہے جی, اس کا بہت کروڑوں روپے کا فنڈ ہوتا ہے. پورے بہاولپور میں نہیں بلکہ پورے پنجاب کے اوپر وسع انداز ہوتی ہے. اس کے ڈائریکٹر اسپورٹس ہوتے ہیں امجد وڑیچ صاحب ہیں جی. میں ان کے ساتھ اس کمیٹی کا 2 سال پریزیڈنٹ رہا جی. اور وہ الیکشن ہوتا ہے جی. تمام ہمارے ڈویژن بہاولپور کے جو گرلز اور بوائز کے کالجز ہیں رینکنگ کے اعتبار سے اوپر ہیں. 10 لوگ تو ان کے پرنسپل ہوتے ہیں جی. ہمارے ٹریئرار ہوتے ہیں, اس میں رجسٹرار ہوتے ہیں یا ان کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے. خود اسپورٹس کے جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں وہ اس میں سیکرٹری ہوتے ہیں. تو میں اس کا 2 سال پریزیڈنٹ بھی رہا جی. تو ہم نے اسپورٹس کو انہانس کرنے میں بھی جی بہت سارا کام کیا جس کی تفصیل بہت لمبی ہے جی. اچھا سر, موجودہ نظام تعلیم پر ایز اے ایجوکیشنسٹ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ الحمدللہ جی, میں اب یہ کہہ سکتا ہوں اپنی اس یونیورسٹی کو دیکھ کے کہ جتنے پروگرام انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں, میں آئی یو بی سے باہر بھی جاتا ہوں جی کیونکہ کویسچن کی نوعیت اس طرح کی ہے. جتنے پروگرام انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں سوری جی اینی ویئر ان پاکستان, جہاں سے بھی لوگ چاہیں کہ جی مجھے فلاں فیلڈ کے اندر مجھے جا کے کوئی اپنی ایجوکیشن جو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو وہ اگر نگاہ دوڑائے تو اس سے وہ چیز ہماری آئی یو بی کے اندر ضرور نظر آ جاتی ہے. ادروائز اینی ویئر ان پاکستان ہماری بہت ساری جامعات ہیں. پنجاب یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا نام ہے, کراچی یونیورسٹی کا بھی بڑا نام ہے, ہمارے نسٹ کے, اور اس طرح بہت سارے آرمی کے بہت سارے ادارے ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت اور بڑے بڑے اداروں کی جہاں پہ فیس بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی بہت غریب کا بچہ ہے جی, وہ افورڈ نہیں کر سکتا لیکن اس کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے, کمپیٹنٹ ہوتا ہے, اس کے اندر ویژن بھی ہوتا ہے, لیکن وہ صرف اس ادارے کے اندر نہ جانے کی وجہ سے وہ کمزور رہ جاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے. وہ ایک خوبصورت ایسٹ ہے پاکستان کا, اور اگر اس کو نظام تعلیم کے اندر یہ سسٹم اس طرح کا مل جائے کہ اس کا گورنمنٹ آف پاکستان اس طرح کا انتظام کر دے کہ یہ ٹیلنٹ سائیکالوجسٹ بتا دیتے ہیں جی, سکیٹسٹ بنا دیتے ہیں, ایجوکیشنسٹ بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ بچہ پڑھنے والا ہے, اس کو اگر انہانس کیا جائے تو پاکستان کا بہت بڑا ایک آدمی بن سکتا ہے اور پاکستان کا نام اور وقار جو وہ بلند کر سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں بہت بڑے ادارے موجود ہیں اور جو بڑی بڑی فیسیں دے کے وہاں جانے والے لوگ ہیں تو نظام تعلیم کو یکساں کر دیا جائے تو اینی ویئر ان پاکستان پر سارے لوگوں کو یکساں مواقع جو میسر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جناب, آپ کا تعلق ضلع رحیم یار خان سے بھی ہے, تو رحیم یار خان کے کیا مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہو کہ حل ہونے چاہیے؟ ہر علاقے کے جی سیاسی کلچر کے اعتبار سے اکنومیکلی اپنے اپنے مسائل ہیں. ہمارے پورے ڈویژن بہاولپور میں ایک تو ڈویژن بہاولپور کا جب میں نام لیتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر وہ نواب بہاولپور کی ریاست رہتی ہے, اور میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ نواب بہاولپور کی ریاست جب وہ نواب صاحب کے پاس اس ریاست کے سورسز بھی بہت زیادہ نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی خوشحالی اتنی زیادہ تھی کہ آئی کانٹ ایکسپلین اٹ. آپ یہ دیکھیں کہ خود رحیم یار خان کے اندر ایک ایڈیٹوریم بنا ہوا ہے, نواب بہاولپور کے دور کا بنا ہوا ہے, وہاں کے تعلیمی ادارے جو ان کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی کالج جو انگریز کے زمانے سے بنا ہے اس کو انہانس انہوں نے کیا. ہماری جو ادھر اس یونیورسٹی کے عباسیہ کیمپس جو وہ انہوں نے بنایا تھا,
پھر یہاں کی جو اسمبلی کی اس زمانے کی عمارت تھی وہ دیکھ لیں، یہاں کی لائبریری دیکھ لیں. اسی طرح رحیم یار خان کے اندر بھی جو ڈیولپمنٹ نوابہ بہاولپور کے زمانے میں ہوئی تھی، ایسا نہیں کہ اس کے بعد ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ڈیولپمنٹ ہوتی رہی. لیکن میں جو یہاں اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب سورسز بہت زیادہ بڑھ گئے، پیسہ زیادہ تھا پاکستان کے پاس، تو اس وقت نوابہ بہاولپور نے جو ترقی کی تھی اس سے زیادہ ترقی ہونی چاہیے تھی، خوشحالی زیادہ ہونی چاہیے تھی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو بے پناہ پیسہ صادق آباد رحیم یار خان میں ہونے کے باوجود بھی کہ کاروباری لوگ ہیں، معاشی بدحالی نہیں ہے، غلہ منڈیاں آباد ہیں، مارکیٹس آباد ہیں، کام بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور بہت بڑی بڑی اربوں کروڑوں روپے کا لوگوں کا کاروبار ہونے کے باوجود بھی جو ایک احساس محرومی ہے وہ یہ ضرور ہے کہ جو غریب تھا وہ ابھی تک بھی غریب ہے، اور جو پسماندہ تھا وہ ابھی تک بھی پسماندہ ہے، جو جاگیردار تھا وہ جاگیردار ہے، جو سرمایہ دار تھا وہ سرمایہ دار ہے، اور اس کے بچے بھی اسی طرح سے انہیرٹ ہو رہا ہے ان کے اندر سارا کچھ. لیکن بنیادی طور پہ گراس روٹس کے اندر جا کے جو ابتدائی طور پہ وہ لوگ جو کہ بڑے نہیں بن سکے، جن کو تعلیم حاصل نہیں ہو سکی، ان کو وہاں کسی نہ کسی جگہ کو روزگار کے مواقع پیدا کر کے ان کے گھر کے اندر خوشحالی دینی چاہیے، تاکہ وہ بھی معاشرے کا باعزت شہری بن کے اپنا رول ادا کر سکے. اور رحیم یار خان کے صرف مسائل یہ نہیں ہیں، رحیم یار خان میں پھر بھی روزگار کے مواقع موجود ہیں. لیکن اگر ہم یہ بہاولپور کی طرف آ جاتے ہیں تو بہاولپور کے اندر اتنا بزنس نہیں ہے جتنا رحیم یار خان اور صادق آباد میں ہے. بہاول نگر اس سے زیادہ پسماندہ ہے. لیکن یہ ساری پسماندہ تحصیلیں جو نواب کے دور میں پانی تھا، نواب بہاولپور کے دور میں وہی پانی موجود ہے، زمینیں بھی زرخیز ہیں. لیکن آپ ہماری ہمسایہ ملک کے اوپر نظر ڈالیں، ان کا راجستھان کا علاقہ جو شاید آپ کو کہیں 1 فٹ بھی جگہ ایسی نظر نہ آئے کہ جو انہوں نے آباد نہیں کیا، لیکن ہمارا چولستان ابھی بھی اسی طرح سے ویران پڑا ہوا ہے. اور یہ چولستان رحیم یار خان سے شروع ہو کے صادق آباد سے بہاولپور تک آتا ہے. اگر اس کو سرسبز و شاداب کر دیا جائے تو نہ صرف ملک کی مجموعی انکم کے اندر اضافہ ہوگا، بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے اور لوگوں کے اندر خوشحالی بھی پیدا ہوگا. سر، پنجاب پبلک سروس کمیشن لیکچر کی تیاری کس طرح کرنا چاہیے، کس طرح بتائیے گا؟ پنجاب پبلک سروس کمیشن جی ایک ایسا خوبصورت ادارہ ہے کہ جس کے اندر میرٹ کے تحت فیصلے ہوتے ہیں، اور لیکن ان کا ایک سسٹم ہے، ان کا ایک نصاب ہے، اور وہ جو ان کا ایک نصاب ہے وہ ہمارے ساری مختلف جگہوں سے مل جاتا ہے. اس نصاب کے مطابق تیاری کرنی ہوتی ہے. یور آسکنگ گڈ کویسچن کہ وہ تیاری کرنی کس طرح سے ہوتی ہے. دیکھیں جی، اس میں جتنے بھی سبجیکٹ ہیں نا جی، ان سے کنسرنڈ جو لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، کالجز کے اندر موجود ہیں. پھر ایک بات یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ اکیڈمیز بھی بنی ہوئی ہیں جو باقاعدہ PCS کی تیاری کرواتی ہیں، اور وہاں پہ ٹیچرز موجود ہیں. اور لوگ میں مینشن کر سکتا ہوں، مجھے ان لوگوں کا پتہ ہے کہ کون کون سے لوگ کس کس سبجیکٹ کی تیاری بہتر کروا سکتے ہیں. تو پبلک سروس کمیشن کا میں ممبر بھی رہا ہوں جی، میں نے وہاں پہ بھی دیکھا بھی ہے. لیکن کچھ یوں سمجھ لیں کہ 100 میں سے 5% تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جی کہ انہیں ویسے پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ڈفرینٹ فیلڈ کے اندر ان کا نالج ہی اتنا ہوتا ہے کہ جب وہ وہاں آ کے بیٹھتے ہیں یا پیپر دیتے ہیں، اس میں پیپر میں بھی لکھ کے آتے ہیں، انٹرویو کے اندر بھی ان کا کانفیڈنس اتنا ہوتا ہے کہ وہ زبردست جواب دے رہے ہوتے ہیں، ان کا ویژن ہوتا ہے. لیکن جو لوگ صرف پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد ان کو ریلیونٹ فیلڈ کے اندر پڑھنا چاہیے اور اپنے کانفیڈنس کو انہیں ڈیولپ کرنا چاہیے. میں نے یہ دیکھا کہ بہت اچھا پڑھنے والے لوگ جو ہیں ان کا کانفیڈنس لیول وہ نہیں ہوتا جو وہ دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے جو نہیں پڑھنے والے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیاری کے لیے سب سے نمبر 1 تو یہ ہے جی، کانفیڈنس ہونا چاہیے. نمبر 2 ہے ریلیونٹ فیلڈ کے اندر جو ہے تیاری کرنی چاہیے. نمبر 3 یہ ہے کہ جس ریلیونٹ فیلڈ میں جس سبجیکٹ کی تیاری کرنی ہے اس سے ریلیونٹ ٹیچر جو ہیں اویلیبل ہیں، اس کے پاس جا کے ان سے گائیڈنس لینی چاہیے. تو جیسے ایک فرد بیمار ہوتا ہے تو وہ چیسٹ کا جو اسپیشلسٹ ہے، جس کو چیسٹ کی بیماری ہے، تو وہ اسی کے پاس جاتا ہے، ہارٹ والا ہارٹ کے پاس جاتا ہے. تو اس لیے جس سبجیکٹ کی تیاری کرنی ہے اس کے ریلیونٹ پروفیسر کے پاس، ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. سر، پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے طلبات کا کیا اسکوپ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی. لوگ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں پاکستان اسٹڈیز کے بارے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان اسٹڈیز کو عام طور پہ جو باہر ایک سمجھا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں ایک مطالعہ پاکستان، ایک مضمون پڑھتے تھے، یہ مطالعہ پاکستان ہے. اچھا. جب ان کو کہتے ہیں جی یہ پاکستان اسٹڈیز میں MA کیا تو وہ سمجھتے ہیں یار وہ اتنی سی تو کتاب ہوتی تھی مطالعہ پاکستان، تو اس میں MA کس چیز. اچھا. لیکن بہت سارے لوگوں کو، آپ کو تو خیر یقیناً پتہ ہوگا جی، تو لیکن دوسروں کو بھی چیلنج کیا کرنا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے پاکستان اسٹڈیز میں میرا اسپیشلائزیشن ہے،
جب میں نے کراچی یونیورسٹی میں پاکستان اسٹڈیز میں MA کیا تو آپ کے لیے یہ دلچسپی کا باعث ہوگی کہ وہاں 2000 مارکس ٹوٹل تھے پاکستان اسٹڈیز کے. اب 2000 مارکس کے اندر 100 مارکس کے 17 پیپر تھے, باقی 300 نمبر بچا جی. 300 نمبر میں اس وقت بھی ہم MPhil کے معیار کا ایک تھیسس لکھتے تھے, اس تھیسس کے مارکس تھے 200, یہ 1900 مارکس ہو گئے. 100 باقی بچا, وہ وائوے کا ہوتا تھا جی, جو بھی ہوتا تھا. تب جا کے ایک ڈگری ملتی تھی پاکستان اسٹڈیز کی. اب میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان میں MA کر لیا, مطالعہ پاکستان کا جب ذکر ہم کرتے ہیں تو مطالعہ پاکستان سے مراد وہ تاریخ نہیں ہے, وہ جغرافیہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں, بلکہ اس کے اندر پاکستان کے تمام تر مسائل جو ہیں وہ پاکستان اسٹڈیز کے اندر آئیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ کو ایریگیشن کے بارے میں کچھ چاہیے تو وہ بھی پاکستان کی اسٹڈی ہے. اگر آپ کو سوشیالوجی سوشل پرابلمز ہیں کوئی تو سوشل ورک اور سوشیالوجی کا سبجیکٹ بھی پاکستان اسٹڈیز کے اندر ہی پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ کو عام طور پہ جو تصور یہ ہے کہ وہ ہسٹری پاکستان کی پڑھائی جاتی ہے, وہ ہسٹری تو پاکستان کی پڑھائی جاتی ہے, لیکن اس کے علاوہ تمام شعبہ زندگی کے اندر جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. آپ کو جان کے یہ حیرت ہوگی کہ ہمارے پاکستان کی زبانیں تو بے شمار ہیں, لیکن جو بنیادی پروونسز کی زبانیں ہیں, جس سندھی ہے, پنجابی ہے, بلوچی ہے, پشتو ہے, تو HEC نے یہ سوچا کہ چاروں زبانیں اگر پاکستان اسٹڈیز میں پڑھائی جائیں گی تو یہ تو شاید ٹھیک نہیں ہوگا, وہ پیپر تو بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. یہاں پیپر پڑھنے کی بات ہے تو اگر ہم ایک پڑھاتے ہیں تو جسٹس نہیں ہوگا. پھر یہ طے ہوا کہ جو لوگ سندھ کے اندر پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں وہ 100 مارکس کا سندھی کا پیپر پڑھیں گے, جو وہاں پڑھ رہے ہیں پشاور میں جی تو وہ پشتو کا ایک پیپر پڑھیں گے. لیکن میں جب پاکستان اسٹڈیز میں وہاں سے 20 سبجیکٹ کے ساتھ جی MA کر کے یہاں پہ آیا تو یہاں کہتے ہیں جی کہ اپنی جامعہ کے بارے میں محبت کی بات تو کر سکتا ہوں, تو اس کے بارے میں اور کوئی بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے تھوڑا سا ایک لائن پیچھے جانا پڑے گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی تو ایک پائلٹ بہت بڑا جنگجو تھا, بڑے بمبار طیارے لے کے جاتا تھا اور جہاں جاتا تھا پرفیکٹ اسی جگہ پہ وہ نشانہ کرتا تھا جس کے لیے وہ جاتا تھا. ایک دفعہ وہ جاتا ایک جگہ پہ تو واپس آ جاتا ناکام, کئی بار ناکام واپس آیا تو انہوں نے بتایا کہ تم تو بہت بڑے نشانہ باز ہو, تمہارا کبھی نشانہ خطا نہیں گیا, اور یہ کیا ہوا تم اس طرح ناکام کو واپس آتے ہو. اس نے کہا جس جگہ مجھے بھیجا جاتا وہاں میری یونیورسٹی ہے, تو آئی لو مائی یونیورسٹی, تو میری جامعہ ہے جی, تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنی جامعہ کے اوپر جا کے جی وہ بم کروں. جو جس یونیورسٹی نے آپ کو عزت دی ہو, روزگار دیا ہو, جس نے آپ کو آنر رسپیکٹ دی ہو, اتنی ساری جگہوں پہ آپ سے خدمات سر انجام, تو اس کے بارے میں آپ کو بات کریں تو وہ تھوڑی سی عجیب لگتی ہے. لیکن یہ کیونکہ آپ نے کویشچن پوچھ لیا مجھے کرنی پڑے گی کہ جب میں کراچی سے آیا تو اس وقت یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈیز, اور ڈاکٹر رفیق صاحب کا نظریہ پاکستان سے خود بڑا تعلق تھا. میں انہیں ملا, میں نے کہا سر میں نے ڈاکٹر HM جعفری ڈائریکٹر تھے وہاں کے, پاکستان اسٹڈیز سرکل اور انسٹیٹیوٹ تھا وہاں بہت بڑا, اور یہاں پہ سر ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈیز میں 10 پیپر پڑھ کے ہسٹری کی بھی ڈگری اور پاکستان اسٹڈیز کی دونوں دی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا یار یہ تو لمحہ فکری ہے, لیکن انہیں تشویش ہوئی, انہوں نے فوراً پروفیسر منور علی خان صاحب, بہت مشہور زمانہ خوبصورت نام ہے بہاولپور کی تاریخ کا, ان کا سب سے زیادہ لانگ ٹینیور ہے جی, سب سے لمبا پیریڈ ہے, SC کالج کے پرنسپل رہے, وہ خوبصورت انسان تھے, بہت خوبصورت ہسٹورین تھے, ان کے انداز تکلم میں بڑی دلکشی تھی. میں آج بھی کبھی جب سوچتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں کلاس روم میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں, ان کو بلایا, ان کو کہا کہ یہ راشد صاحب کی بات آپ نے سنی ہے, کہتے تھے مجھے خود اس پہ تشویش ہے. تو انہوں نے ڈاکٹر رفیق صاحب نے کہا کہ ہم تشویش کا اظہار ہی کرتے رہیں گے, یہ اس پہ کچھ کریں گے بھی. انہوں نے کہا جی آپ کام کریں. انہوں نے کہا ان دونوں ڈپارٹمنٹ کو الگ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کس کو؟ انہوں نے کہا ہسٹری پاکستان اسٹڈیز کو. آگے چل کے یوں ہوا جی کہ ہسٹری الگ ہو گیا, پاکستان اسٹڈی الگ. اب آپ کو یہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ لیں گے ہسٹری سیپریٹ ہے, پاکستان اسٹڈی سیپریٹ ہے. لیکن جیسے میں نے ان وائس چانسلر صاحب کو بتایا کہ انہوں نے آتے بہت سارے ڈپارٹمنٹ, اب آرکیالوجی کا اس کے اندر ہے, اور صادق چیئر جو ہے وہ بھی اسی کے اندر آتی ہے, تو اسی طرح باقی اور ڈپارٹمنٹس بھی ہیں جی. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ مجھے جی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کویشچن آپ سے سن کے, کیونکہ پاکستان اسٹڈیز کے اندر آپ نے اچھا مجھے بتانے کا موقع دیا کہ فارن پالیسی اور پاکستان کا پیپر بھی ہوتا ہے, اور میں جو تھیسس لکھ رہا تھا وہ فارن پالیسی اور پاکستان پہ لکھ رہا تھا, میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا.
لیکن میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہونے کے باوجود بھی میری نالائکی دیکھیں کہ جب میں اس کو لکھ رہا تھا تو اس کے اندر انٹرنیشنل لیول کی اتنی بے شمار چیزیں تھیں، اتنے کانٹیکٹ تھے، اتنے پاکستان کے ساتھ دوسرے ملکوں کے روابط تھے کہ جن کو لکھنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ جب بھی میں اپنے پروفیسر ڈاکٹر شمیم صاحب کے پاس جاتا، وہ یو این او بھی شاید پاکستان کی نمائندگی کر چکے تھے، میں ان کے پاس جاتا، انہوں نے کہتا یہ جو کچھ تم لکھ کے آئے ہو میں اپنی طرف سے بہت اچھا لکھ کے لے کے جاتا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، یو این او کے اندر جو فلاں ریزولیشن تھی، انڈیا کے اندر جو فلاں تھی، پاکستان کے اندر جو فلاں تھی، وہ تو آپ نے لکھی نہیں، میں آپ کیونکہ وقت نہیں ہے تفصیل نہیں بتا سکتا، یہ لکھنا تھا۔ تو میں نے 3-4 مہینے ان کے ساتھ کام کر کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ فارن پالیسی آف پاکستان یہ تو بذات خود ایک پی ایچ ڈی کا بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، تو میں تو یہ انصاف نہیں کر سکوں گا اس کے ساتھ۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا سر وقت بڑا قریب آ رہا ہے، فارن پالیسی کے ساتھ میری اپنائیت و محبت آپ کی وجہ سے اسی طرح رہے گی، پاکستان کی وجہ سے بھی رہے گی، لیکن میں کہا جی مجھے ایم اے کرنے کے لیے مجھے کوئی آسان سی بات بتا دیں۔ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں آسان سی بات۔ میں کہا جی ٹائم بڑا کم رہ گیا سر۔ کہتے کتنا رہ گیا ہے؟ کہتا اب تو ٹائم اتنا کم رہ گیا کہ تم 1 ماہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکو، کوئی ٹاپک بھی لے لو۔ میں کہا جی میں 15 دن میں بھی کر دوں گا۔ کہتے مثلاً کون سا ٹاپک؟ میں کہا سر وہ میرا تھوڑا سا ادب کے ساتھ بھی تعلق ہے، تو پھر آپ نے اردو میں کہتے داخلہ لے لینا تھا، یا ہمارے اردو اقبال ہے ڈپارٹمنٹ۔ میں کہا سر کسی ڈپارٹمنٹ میں جانے کا شوق اور بات ہے، ایک نیچرلی ایک بات ہوتی ہے۔ میں کہا جی شاعری تو سائنٹسٹ بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو پھر آپ یوں کریں کہ اس کے پاکستان اسٹڈی سے ملتا جلتا کہ ڈھونڈ لیں۔ تو میں کہا اس میں ہم اردو ادب پاکستان میں اور پاکستان میں ادبی شاعری اور شعراء کرام، میں کہا جی ہمارے سبجیکٹ ہیں، اس میں پڑھتے ہیں۔ تو پھر وہاں جی میں نے جدید اردو شاعری میں فطرت کے مناظر اس کے اوپر میں نے لکھا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ میں 1 مہینے کے اندر اتنا اچھا لکھ دیا کہ انہوں نے اس پہ مجھے بڑے خوبصورت مارکس دیے، اور 90% مجھے مارکس اس میں ملے جی۔ جب میں کہ فارن پالیسی پہ لکھتا رہتا تو وہ اتنا زیادہ طویل تھا کہ شاید اسے مکمل نہ کر پاتا۔ وہ طویل کیوں تھا؟ اگر کوئی ٹیچر اس لیول کا ہوتا تو شاید وہ مکمل کروا دیتا، لیکن وہ جو سمندر ان کے ذہن میں تھا نا جی علم کا، وہاں تک اس کیلیبر تک پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ میں نے سو مینی ٹائم انہیں کہا کہ سر یہ پی ایچ ڈی کا نہیں ہے، یہ تو اس کا ہے۔ کہتے اس کو میں ادھورا چھوڑ دوں جو میرے ذہن میں ہے؟ تو وہ پھر میں نے چھوڑ کے جی وہ لکھا۔ تو اس لیے میں فارن پالیسی کے حوالے سے جو کچھ میں جانتا ہوں میں یہ گزارش کروں کہ آپ کو ایک بات کا بہت اچھی طرح داغ ہے، اگر ہم ماضی میں چلے جائیں گے تو بہت دور چلے جائیں گے۔ آپ حال کی ایک مثال دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر بحران تھا گندم کا، خوراک نہیں تھی یہاں پہ، اور آئل ایک بہت بڑا بحران تھا جی۔ عمران خان نے رشیا سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا 30% کم کے اوپر ہم آپ کو دے دیں گے آئل بھی، اور یہ بھی دے دیں گے۔ ایران ہمارے بارڈر کے اوپر پائپ لائن ہے گیس کی بھی وہاں، لیکن کچھ انٹرنیشنل مجبوریاں ہوتی ہیں۔ کہتے جو بڑا اوپر سے گاؤں کا نمبردار نہیں، جو جاگیردار اوپر سے جو بات کہتا ہے وہ چھوٹوں کو ماننی پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں جو امریکہ بہادر جو بات کرتا ہے وہ بعض کو آتا ہے، اگر ہمارے جیسے محکوم ملک ہوں تو ان کو اسے اوبے کرنا پڑتا ہے۔ اب جنگ جو چل رہی ہے پاکستان میں یہی تو ہے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں مجھے غلامی برداشت نہیں ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں جی ہم ان کے بغیر چل نہیں سکتے۔ یہ بھی فارن پالیسی ہی ہے، یہ فارن پالیسی کا اپنا اپنا ویژن ہے کہ ایک گورنمنٹ کہتی ہے موجودہ گورنمنٹ کہ ہم ان کے بغیر چل نہیں سکتے، اور ان کے بغیر اقوام عالم کے اندر دوسرے لوگوں سے روابط نہیں رکھ سکتے، اور ایک فرد کہتا ہے جی مجھے اپنے ملک کی ہر چیز عزیز ہے، عوام عزیز ہے، تو مجھے تو یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں فارن پالیسی کے اندر ہی آتی ہیں۔ اب میں ایک جنرل بات یہ کرتا ہوں کہ جو سربراہ مملکت پوری دنیا سے ممالک سے اپنے پاکستان کے لیے جتنے زیادہ میکسیمم بینیفٹس لے سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی فارن پالیسی کامیاب ہے، اور جو پاکستان کو تنہا کر دے، محروم کر دے ان بینیفٹ سے، ان امپورٹ سے، یا وہ ایکسپورٹس جو باہر کے ملکوں میں جا کے ہمیں جو کچھ ملنا ہے اگر اس سے محروم ہو جاتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ پھر افلاس کی طرف جائے گا، غربت کی طرف جائے گا، پاورٹی کی طرف جائے گا۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اب تو خیر وہ سطح کیا رہ گئی جی، پاکستان میں غربت کی سطح پتہ نہیں کتنی نیچے گر گئی ہے، اب تو لوگوں کے پاس کھانا کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کا فارن پالیسی کے ساتھ تعلق ہے۔
سر الیکشن ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہو رہی ہیں، تو آپ کو کیسے شوق ہوا نائب صدر کا آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ اور یہاں پہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے کیا مسائل ہیں؟ سر وہ کہتے ہیں نا جی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، وہ ساتھ چھوڑ گیا ہے تو بے وفا نہ کہو، نہ جانے کون سی مجبوریوں کو کہتی ہو۔ یونیورسٹی سے ریٹائرمنٹ کے بعد آئے تو بڑے سہانے خواب دیکھے تھے، ایک ویژن تھا۔ پہلے شوق تھا جی پوری پاکستان میں گھومنے کا اور کئی ممالک میں جانے کا۔ وہ شوق تو خیر زمانہ طالب علم میں بہت سارا پورا کر لیا تھا، لیکن یہاں جب آئے تو میں نے کہا جی وہاں وائس پریزیڈنٹ تو رہا، میں ایس اے کا جنرل سیکرٹری بھی رہا، پرنسپل آفیسر اسٹیٹ کیئر بھی رہا، میں ڈی ڈی ایس اے بھی رہا جی، اور اس کا اپنی سوسائٹی جو ہے دوسری ان 2-3 سوسائٹیز کا بھی وہاں پہ جی میں ممبر رہا یونیورسٹی کے اندر، سپورٹس کا بھی میں پریزیڈنٹ رہا۔ میں ان سارے عہدوں پہ کام کرنے کے باوجود بھی وہ شوق سارے یہاں پورے ہو گئے تو دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ کتابیں جو میں نے نہیں پڑھی، جو میں خود لکھنا چاہتا ہوں، اب مجھے تنہائی میں موقع ملے گا۔ میں نے یہیں جی جہاں بیٹھے ہوں اس کے اوپر اپنے اسٹڈی روم بنایا ہے، الحمدللہ میرے پاس 3,500 بکس موجود ہیں۔ میں نے کچھ چیزیں ادھوری چھوڑی ہوئی تھیں، آپ کو جان کے یہ حیرت ہوگی کہ بیٹھا میں بہاولپور میں ہوں، بات میں چترال کی کر رہا ہوں، میں نے ایک تاریخ چترال لکھنی شروع کی تھی، اس کے ادھورا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں آئی لو بہاولپور۔ بہاولپور تو اتنا خوبصورت جگہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ سی ایس پی آفیسر بھی آتے رہے، بیوروکریسی بھی جو آتی رہی یہاں پہ، وہ پہلے کہتے تھے شاید بیکورڈ علاقے میں آ گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب ان کو یہاں سے بہاولپور سے واپس جانے کا کہا گیا تو وہ بہاولپور کے ساتھ ان کی اپنائیت و محبت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ بہاولپور چھوڑ کے نہیں گئے، وہ یہیں سیٹل ہو گئے۔ اب جس سوسائٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر 22 گریڈ سے لے کے وائس چانسلر سے لے کے 16 گریڈ تک کے لوگ موجود ہیں، اور یہاں ہائی کورٹ کے جسٹس بھی اسی ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پڑھے لکھے لوگوں کی سوسائٹی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی سوسائٹی ہونے کے باوجود بھی میں نے جو کتابیں لکھنی تھی، تاریخ چترال لکھنی تھی، تاریخ چشتیاں لکھنی تھی، 1-2 بکس اور لکھی تھی، لکھی کیوں نہیں؟ وہ لکھنی شروع کی تو یہاں دوستوں سے ملاقات ہوئی، گھر لیا تو ٹرانسفر کروایا، اس آفس سے تعلق بڑھا، پھر وہاں پہ لوگ آگے بتانے لگے۔ میں نے کہا یار یہ اگر اس سوسائٹی کے پاس پیسہ ہوتا تو اس کی سڑکیں بہت زیادہ خوبصورت ہو سکتی تھیں، اور اس کے واٹر سپلائی کے جو مسائل حل ہو سکتے تھے، یہاں 1 ٹینکی یا 2 ٹینکیاں لگ سکتی تھیں۔ ایک مسئلہ بہت ضروری ہوتا ہے جی کہ اگر آپ کے پاس آپ کو پانی کے نکاس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے نا، تو وہ گندا پانی آپ کی سڑکوں کے اوپر آئے گا، اور جب وہ گندا پانی سڑکوں کے آئے گا تو لوگ اس علاقے میں، اس بستی میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے کہ یار یہ گندگی میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ طہور و شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور آدھا ایمان ہے۔ تو جب ایمان کا حصہ ہے پاکیزگی، تو پاکیزگی کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ اچھی طرح سے نہا کے کپڑے پہن لے، نیچے سے بنین صاف ستھری پہن لے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات اور سوچ کو بھی پاکیزہ رکھنا، جو یہ بھی صفائی کا حصہ ہے۔ جس بندے کی پاکیزہ سوچ ہوگی، ذہن اچھا ہوگا، مخلوق خدا کے بارے میں بہتر سوچے گا، مخلوق خدا کے بارے میں جب وہ بہتر سوچے گا تو پھر وہ یہ بھی سوچے گا کہ میری گلیاں اور محلے صاف ہونے چاہیے۔ میں حیران ہوتا ہوں بتاتے ہوئے کہ جی یورپ کے اندر، میں خود ایران میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں کسی فرد کو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ٹیشو پیپر جہاں مرضی وہ پھینک کے جا رہا ہو۔ البتہ میں نے یہ دیکھا کہ شاید کوئی ہمارے جیسا ادھر سے گیا ہوا ہوگا، میں پاکستان کی انسلٹ تو نہیں کر رہا، تو وہ کسی نے وہاں پہ کوئی شاپر پھینک دیا یا کوئی وہ ٹیشو پھینک دیا، تو وہ ایک وہیں کا فرد آ رہا تھا، اس نے اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں جا کے پھینکا۔ تو وہ تو یہ چھوٹا چھوٹا کچرا ہے نا، تو جہاں پہ یہ ابل رہے ہوں گٹر جی، تو اس کی سڑاند اور بو اور اس کا تعفن کس طرح کا ہوگا۔ تو یہ نکاس کا انتظام نہیں تھا، جس کو وہاں جا کے جو اصل تالاب ہے وہاں پھینکنا تھا، وہ گٹر یہیں پہ ابلے پھر رہے ہیں جی۔ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات تھی، لیکن ایٹماسفیئر اس لحاظ سے اچھا تھا کہ پلانٹیشن اچھی ہو سکتی ہے اگر کرنا چاہے۔ کچھ یونیورسٹی سے ملتا جلتا 25% اگر میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں تو ماحول ضرور ہے، تو اسے 100% بھی اس طرح کا کیا جا سکتا ہے، لیکن بات صرف ایک ہے جی، وہ آپ اور میں سارے لوگ جانتے ہیں کہ جو کرپشن سے پاک سوسائٹی ہوگی، جو مخلوق خدا سے محبت کرنے والی ہوگی، تو پھر وہ ایک ایک روپیہ جو ہوگا وہ مخلوق خدا کے لیے اور ویلفیئر کے منصوبوں کے اوپر لگائے گا۔ لیکن اگر مخلوق خدا سے محبت نہیں ہوگی، سیلفشنس ہوگی، کرپشن ہوگی،
ذہن کے اندر میں ہوں گا تو وہ خود ہی کے تعریف لوگوں نے بیان کر لی ہوئی ہے کہ جتنا مرضی لوٹ کے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے چلے جاؤ. مجھے یہاں بتایا گیا جی یہاں تو 15 کروڑ روپے کی کرپشن ہے. تو میں نے جب یہ سوچا کہ 15 کروڑ کی کرپشن ہوئی ہے، 15 کروڑ کے ساتھ تو ہمارا یہاں ادھورا پڑا ہوا ہے. خواتین کا ایک بہت بڑا پارک بننا تھا، مارکیٹ بننی تھی، ایک ہاسپٹل بننا تھا، یہاں پہ 70 کے قریب شاپس ہیں جو دینی ہے، پٹرول پمپ باہر پڑا ہوا ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کا سسٹم صحیح نہیں ہے. تو یہ 15 کروڑ پہ اگر لگ جاتا تو یہ تو پھر 100% یونیورسٹی کی طرح کا تو نہ بن جاتا. یہاں پہ ایٹماسفیئر 70% تو بن جاتا، یہاں 25 تھا. پھر وہ جی تاریخ چترال بھی ادھر رکھ دی اور تاریخ چشتیاں بھی ایک طرف رکھی، میں درمیان میں سے نکل کے باہر آ گیا. تو میں نے جن لوگوں کو اچھا پایا، جن لوگوں کو بہتر پایا، اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ وہ تھے جن کے پاس وقت نہیں تھا. یہ نہیں کہ میرے پاس ہی وقت نہیں تھا. سپریم کورٹ کے ہمارے ایک وکیل بڑے مشہور زمانہ پاکستان لیول کے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں محترم فاروق ورند صاحب. ان کے کلائنٹ اتنے زیادہ کہ وہ لاکھوں روپیہ فیس لے کے کیس لڑتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ اپنی تمام صلاحیتیں، تمام وقت اس سوسائٹی پہ صرف کرے گا تو وہ کلائنٹ کسی اور کے پاس جائیں گے نا جی. ایک وہ اپنے لاکھوں کا لاس ادھر کر رہا ہے، دوسرا اس کے ایسٹ بچانے کے لیے، سوسائٹی بچاؤ کے لیے، سوسائٹی بچاؤ تحریک کا باقاعدہ آغاز کیا. وہ ہمارے کپتان ہیں جی. تو میں نے ان کو کہا کہ میں انکنڈیشنل آپ کے ساتھ ہیں ایک ورکر کی حیثیت سے. انہوں نے مجھے کہا نہیں جی آپ وائس پریزیڈنٹ میرے نائب کی حیثیت سے میرے ساتھ ہوں گے. بلکہ وہ بار بار کہتے رہے کہ عہدے کا کوئی لالچ نہیں، کیونکہ میں کارکن کی حیثیت سے بھی کام کرنے کو تیار ہوں. لیکن ہم نے ان کو پریزیڈنٹ کیوں بنایا؟ وہ اس لیے بنایا کہ جس فرد کے پاس کروڑوں روپیہ ہوگا سوسائٹی کا، اس نے اپنی جیب سے نہیں دینے. وہ بڑا بے رحم آدمی ہوگا، اسے جن اداروں میں جہاں پہ بھی خرچ کرنا، وکیلوں کے پاس بھی کرنا، وہ تو دے دے گا جا کے. لیکن یہاں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دینا کہ ہم نے کسی وکیل کو فیس دینی ہے. محترم فاروق ورند صاحب نے سارے یہاں کے کیسز جو ہیں جتنی لیٹیگیشن تھی وہ خود جا کے بالکل فری میں لڑی ہیں جی. جو سوسائٹی کے مفاد کا کام ہے اگر کورٹ کے اندر وہ گیا ہوا ہے تو انہوں نے اس کو فری کیا ہے اور اپنے کلائنٹ کو چھوڑ دیا ہے. وہ آپ دیکھیں کہ وہ فرد کتنے لاس میں ہوگا. وہ کس لیے لاس میں ہے؟ مخلوق خدا کے لیے. لیکن اسے ایک بات کا پتہ ہے کہ میں اور میری ٹیم اگر مخلوق خدا سے محبت رکھتی ہیں، سوسائٹی سے محبت رکھتی ہیں، اس کی ویلفیئر کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے اس کا اجر ہے. باقی جیت اور ہار جو ہے وہ تو بات کی بات ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے اندر جس کے پاس بہت زیادہ وسائل ہوتے ہیں وہ نمائش بھی زیادہ کرتا ہے، رائس بھی زیادہ کھلائے گا لوگوں کو. وہ اس کے پاس یہاں پہ ٹینٹ بھی زیادہ لگ جاتے ہیں، کام بھی زیادہ ہوں گے. لیکن مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا جی. ہم پروگریسو گروپ کی طرف سے نکلے ہوئے ہیں جی میدان میں، اور ہمارے سارے ہی ساتھی جو ہیں بڑے نیک بھی ہیں، تقوی والے ہیں. باقی لوگوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کے اوپر کوئی وہ کو ٹھیک نہیں ہے. وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ہم اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ہمارا کام ہے جی ہر دروازے پہ جا کے دستک دینا، اس کو اویئرنیس دینا. لیکن اس کے بعد اگر اللہ ہمیں کامیابی کے منزل سے ہمکنار کرتا ہے تو جو ہمارا ویژن ہے اس کے مطابق اس سوسائٹی کی خوبصورت سڑکیں بھی بنائیں گے، سیوریج کا سسٹم بھی ٹھیک کریں گے، خوبصورت پارک بھی بنائیں گے، یہاں پہ ایک ٹینکی بھی اور بنے گی. سب سے بڑی بات یہ کہ خوبصورت ہاسپٹل یہاں پہ ہوگا. لوگوں کو پیٹرول لینے کے لیے یہ نہیں ہے کسی کا پیٹرول ختم ہو جائے تو وہ اپنی گاڑی کو باہر سے لا کے پیٹرول ڈالے گا. پیٹرول پمپ بھی یہیں پہ بنے گا، شاپس بھی یہیں پہ ہوگی. ایک آپ کو جی وہ غریب قسم کا لوگوں کا میری زندگی نظر آئے گا جو بہت ڈیفرنٹ ہوگا جی. ہمارا یہ ویژن ہے جی، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور بینک کے حوالے سے بات کریں تو اے ٹی ایم کی سہولت بھی موجود نہیں ہے، اس بارے میں کیا ہاں جی، یو آر آسکنگ گڈ کویسچن جی. آئی ایم ویری تھینک فل جی. میرا ذہن اس طرف بھی گیا تھا. اے ٹی ایم کی سہولت موجود نہیں ہے. ہمیں 2-3 جو بینک ہیں ان کی طرف سے ہمیں آفر بھی ہے کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ہم آپ سے تعاون کریں گے. تو ہم انشاءاللہ 2 یا 3 بینکس جو ہیں وہ بھی قائم کریں گے. اے ٹی ایم کی سہولت بھی یہاں پہ موجود ہوگی. اور بڑی ضروری بات جی، اس کے بعد آپ کی بات سے مجھے یاد آ گئی کہ اس آفس کا نظام کچھ اور طرح کا ہے. یہاں انہوں نے آپ بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں ڈیفالٹر کا لفظ بہت برا ہے جی کہ ڈیفالٹر ہو گیا جی فلاں بندہ. ڈیفالٹر یوں نہیں ہوتا ہے. جس نے پانی کا کنیکشن لگوانا پہلے تو لگتا بڑی مشکل سے جی. اگر وہ لگ جاتا ہے پتہ نہیں کب کس وقت جب وہ صاحب کے موڈ میں وہاں پہ آئے بیٹھے ہوئے. صاحب سے مراد جو آج کل ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں وہ نہیں، وہ بڑے کوآپریٹیو ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں جب ان کو ہوش آ جائے، جاگ آ جائے تو وہ ایک بل بنا کے جتنا چاہیں بھیج دیں. کسی کا تمہارا اتنا بل ہے، وہ پوچھتا رہتا ہے یار یہ کتنے مہینے کا ہے، تم ہر مہینے بھیجو. اور پھر اس کے بعد اگر نہیں بھیجتا تو ایک بائی لاس کے مطابق طریقہ کار ہے کہ تم اس کو نوٹس دو، پھر دوسرا دو، دین تھرڈ پہ کہو جی کہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. وہ بھی
قانون کے مطابق. لیکن یہاں کچھ نہیں ہوتا. اب الیکشن ہو رہے ہیں تو اس وقت یہ کہہ دیا گیا جی کہ لوگ ڈیفالٹر ہیں, لہٰذا کچھ لوگ یوں کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے خود ہی جو ڈیفالٹر ہیں جن کو ڈکلیئر کر دیا گیا ان کی خود ہی فیس جمع کروا کے کیونکہ ان سے ووٹ لینے. یہ ایک ڈرٹی پالیٹکس یہاں پہ جاری ہے. تو خود ہی دینے کے بعد ہی بس 400-500 لوگ ووٹ دے دیں. 3700 ووٹ ہونا چاہیے جی. تو 37 میں سے اگر کریڈیبلٹی اس الیکشن کی کیا ہوگی جس میں سے 400 ووٹ دے کے باقیوں کو 100 مل جائے, جو بندہ یہ کاروبار کرنے والا اس کو 300 مل گیا, باقی کے جا کے دفتر پہ قبضہ کر لے اور پھر وہ پرانا کاروبار دوبارہ پھر شروع کر دے. لیکن انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا نہیں. اب یہ سوسائٹی جاگ رہی ہے اور سارے لوگ جاگ رہے ہیں. انشاءاللہ اس کی تقدیر کا بہتر فیصلہ ہوگا. الحمدللہ ہم اللہ سے پر امید ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, الیکشن جیت کر سوسائٹی کے لیے آپ نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو بات کر لی, الیکشن کب تک ہوں گے اور آپ اپنی جیت کے لیے کتنا پر امید ہیں؟ ہم جی جس بلاک کے اندر بھی گئے ہیں نا, جس فرد کو بھی یہ اویئرنیس دی ہے, خاص طور پہ ایک بڑی بات آپ کے لیے بھی بہت بڑی بات ہوگی کہ ایک زمانے میں ضلع کونسل نے, ڈسٹرکٹ کونسل نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو جی گورنمنٹ کی سوسائٹی نہیں ہے, یہ تو انلیگل ہے, یہ جتنے اس کی پرائیویٹس لینڈز ہیں, جتنے اس کے اور سورسز ہیں اس کے اوپر تمہارا قبضہ ہونا چاہیے. تو آپ کو 1 ارب 62 کروڑ روپیہ اماؤنٹ پہ ذرا توجہ فرمائیں. 1 ارب 62 کروڑ روپیہ یہ آپ نے ہمیں دینا ہے. اور اس وقت کی جو رجیم تھی اسے عدالتوں کے اندر جا کے قوت و طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کے اسے فائٹ کرنے کے بجائے اب وہ کیس ہار چکے ہوئے ہیں. اس کیس کو ہم دوبارہ پھر لے کے جائیں گے. اگر یہ 1 ارب 62 کروڑ روپیہ دینا پڑ جاتا ہے تو سارے لوگ سوسائٹی کے اپنے گھر بیچ کے بھی یہ پیمنٹ نہیں کر سکتے. ہم ایک ایسی سینسٹیو جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم کتنے پر امید ہیں. ہم نے جس فرد کو بھی جا کے بتایا ہے نا جی, اس نے ہمیں یقین دلایا ہے, اعتماد دیا ہے, اور ہم اس سوسائٹی کے لوگوں کے اعتماد کی وجہ سے چل رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہو کہ جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اس کا کرم ہے ہمارے اوپر. اس نے ہمیں, اللہ پاک نے ہمیں ہمت بھی دیا, کانفیڈنس بھی دیا, ٹیم بڑی اچھی دی ہے اور کپتان بڑا اچھا دیا ہے جی. اب راؤ صاحب ہمارے سیکرٹری ہیں جی, راؤ طاہر صاحب جی, اور ایک تجربہ کار ہمارے فنانس سیکرٹری ہیں جنہوں نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے. اور جتنے بھی ہم نے یہاں پہ باقی ممبرز بنائے ہیں سارے جی, وہ سارے کے سارے درد دل رکھنے والے تجربہ کار لوگ ہیں جی, نیک لوگ ہیں جی. انشاءاللہ اگر یہ رجیم آ گئی تو اس سوسائٹی کی صورتحال جب آپ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ اس کو بہت بدلا ہوا پائیں گے جی انشاءاللہ. آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ آپ نے جی میری پسند کا کویشچن پوچھ لیا, جو کہ گو کہ سوسائٹی سے متعلق نہیں تھا, لیکن سوسائٹی بھی اس پاکستان کا حصہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک جذباتی بات نہیں ہے کہ پاکستان مجھے بہت پیارا ہے. میں کیونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں, پاکستان اسٹڈیز میں میرا اسپیشلائزیشن ہے, اس لیے میں صرف 1 منٹ پہلے ایک بات بتانے سے پہلے کہ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے 1947 کی میں نے تاریخ نہیں بتانی کہ قائد اعظم نے کس طرح سے اسٹرگل کی, کتنی راتیں وہ جاگے, انہوں نے موت سے لڑ کے پاکستان کو حاصل کیا. اور پاکستان کو حصول کے بعد جو لوگ یہاں پہ آئے اور لاکھوں لوگوں نے, ایک قربانی ہوتی ہے جی جان کی قربانی, جان کی قربانی نہیں صرف دی بلکہ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ عزت کی قربانی تھی. میرے پیرنٹس جلندھر اور ہوشیارپور سے آئے ہوئے ہیں جی, وہ ہمیں بتاتے ہیں. میرے والد صاحب انگریز کے زمانے میں تحصیلدار تھے. اس زمانے میں جو نوکریاں ملتی تھیں, یا دلی چوکیدار, ویٹر, بہرے, یہ ملتی تھی مسلمانوں کو. مسلمان پڑھتے نہیں تھے انگریزی, تو کمپٹیشن کے اندر دوسرے لوگ جو ہیں وہ پڑھتے تھے. وہ جب وہاں سے مائیگریٹ ہو گئے یہاں پہ آئے تو انہوں نے یہاں تک بتایا کہ جی بعض جگہوں پہ پینے کا پانی نہیں تھا, کوئی کنواں ہوتا تھا دور, وہاں پہ کنویں میں پانی لینے کے لیے جاتے تو جب اس میں ڈول پھینکا جاتا تو وہاں اس ڈول کے اندر خون باہر آتا, اس میں دیکھتے تو برہنہ خواتین کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی جو ظلم و ستم سے اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگیں. بے شمار لاکھوں کی عزتیں لٹ گئیں, بے شمار خواتین وہاں سے یہی نہیں آ سکی, ریڈ کراس کے ذریعے بعد میں آتی رہیں. تو یہ اتنا بڑا المیہ ہے, اتنی بڑی قیمت ادا کی ہے پاکستان نے, ہمارے ملک نے,
کہ پوری دنیا کے اندر جب میں نظر دوڑاتا ہوں تو شاید اتنی بڑی قیمت کسی کو ادا نہیں کرنی پڑی، یہاں کی عوام نے کی ہے۔ وہ جنریشن، وہ ہمارے بڑے قیمت ادا کر کے چلے گئے، لیکن گریجولی جن لوگوں نے پاکستان اسٹڈیز کو پڑھنے نہیں دیا، نظریہ پاکستان کے اوپر توجہ نہیں دی، جنہوں نے آئیڈیالوجی پاکستان کے بارے میں سوچا نہیں، جنہوں نے 2 نیشن تھیوری کے بارے میں نہیں سوچا، جنہوں نے قائد اعظم کے اسٹرگل کو فراموش کر دیا اور علامہ اقبال کے نظریات کو نظر انداز کر دیا، انہیں پاکستان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا۔ آپ کو تو حیرت ہوگی کہ ابھی قائد اعظم کی برسی آئی، میں دیکھ رہا تھا کہ اوپر کے لیول پہ کس کو پکڑ لو کس کو چھوڑ دو، اور طرح کی سیاست جاری تھی، کسی کو اس پہ توجہ ہی نہیں تھی کہ پاکستان بنانے والے کا کیا شان ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ پاک فوج نے اپنے انڈر نہ لی ہوئی یہ بات، تو شاید مزار قائد کے اوپر اور مزار علامہ اقبال کے اوپر جو سلامی دی جاتی ہے وہ بھی شاید کوئی نہ دے۔ تو یہ رب کریم کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس طرح کے لیڈر دیے اور اس طرح کا پاکستان دیا۔ باقی رہ گئی ٹورزم کی بات، تو آئی لو پاکستان، میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں، میں نے سوئٹزرلینڈ کی بہت تعریف سنی کہ بہت خوبصورت ہے، میں گیا نہیں ہوں وہاں پہ، لیکن میں سوئٹزرلینڈ کو پڑھنے کے بعد جب میں نے پاکستان کے ماؤنٹینز کو دیکھا، پاکستان کے ہل اسٹیشن جو ہیں وہاں پہ گیا، پاکستان کے وہ جو کوکیتھر کے، سلیمان کے، ہمالیہ کے، سوات کے پہاڑوں کو دیکھا، مالم جبہ گیا، میاندم گیا، بحرین و مدین گیا، اوپر کلام اور اوشو تک گیا۔ میں نے جب ان جگہوں کو دیکھا، یقین کریں کہ مجھے مرغزار میں جا کے جو والی سوات کا محل دیکھا، مجھے یوں لگتا تھا جیسے کچھ تلسماتی سی جگہ ہے۔ میں حیران تھا کہ کیا یہ بھی پاکستان ہے، یہ بھی پاکستان میں ہے۔ پاکستان انتہائی خوبصورت ہے۔ باقی چترال میں تاریخ چترال کیوں لکھ رہا ہوں جی، میں کراچی یونیورسٹی میں تھا تو میں 5 دفعہ چترال میں جا چکا تھا۔ پہلے چترال کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے جی، کلاش فیسٹیول، اس کے اندر شامل ہونے کے لیے جاتے تھے۔ مجھے وہاں جا کے پتہ لگا کہ کلاش جو ایک خوبصورت سا شہر ہے، وہاں ایک پہاڑ کے اوپر ایک کالج ہے جہاں پہ ہم ٹھہرا کرتے تھے جا کے۔ پروفیسر امان اللہ صاحب تھے وہاں، مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ پاکستان کے یوں لگتا تھا کہ 1 انچ جگہ سے واقف ہم بتاتے تھے پاکستان کے بارے میں۔ پھر وہ اوپر جب ہم ویلیز کے اوپر گئے، بیمبوریت، ریمبور اور بریر، تو وہاں ایک جیپ جاتی ہے، نو ڈاؤٹ کہ پرخطر رستہ ہے جی۔ پرخطر رستوں پہ جانے کے لیے دیکھیں جی، کسی نے اپنی محبت کو بھی سمیٹنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت ساری قربانیاں دیتا ہے۔ ایک عشق کے اندر بھی بندہ کئی دفعہ مر کے جیتا ہے۔ تو جب آپ نے حسن و رانائی پاکستان کی دیکھنی ہے تو پاکستان کے اندر اگر حکمرانوں نے وہ فیسلٹیز نہیں بھی دی تو آپ ان پہاڑوں کے اوپر جا کے چل کے دیکھیں تو آپ کو جیپ پہ جاتے ہوئے نظر آئے گا، ایک طرف نیچے دریا نظر آتا ہے، دوسری طرف 90 کے زاویے کے اوپر دریا نظر آ رہا ہے، دوسری طرف پہاڑ ہے، اور اسی کے اوپر ہی وہ چل رہی ہے جی، اسی کے اوپر ہی وہ چل رہی ہے جیپ۔ اور وہ جیپ چلتے ہوئے صورتحال یہ ہے کہ نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کے عجیب و غریب قسم کا حسن نظر آئے گا تحت نظر تک۔ ایک طرف لامتناہی سلسلہ ہے جی پہاڑوں کا، تو بندہ بیمبوریت پہنچ جاتا ہے جی، اس کے بعد ریمبور چلا جاتا ہے جی، پھر آپ ایک جگہ چلے جائیں وہاں جیپ بھی نہیں جاتی جی، بریر تک بندے کو پیدل سفر کرنا پڑتا ہے۔ میں جب بریر گیا تو وہاں جا کے اس کی تاریخ دیکھی، پتہ لگا جی کہ یہاں کچھ علاقے ایسے کہ سکندر اعظم نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھا، تو پاکستان کی یہ جو ویلیز تھی، سوات اور دیر، والی سوات، نواب دیر اور میتر تھے چترال کے جی، اور وہ اتنے پرخطر راستے تھے کہ جب وہ اس کے فوج وہاں پہ آئی تو وہ فوج وہیں پہ کہیں گھومتی رہ گئی، اور میتر چترال نے ان کا اتنا ٹف ٹائم لیا کہ اس کے پہاڑوں کے اوپر سے گر کے گھوڑے مر گئے، بہت سارے فوجی وہیں رہ گئے، باقی اس نے پسپائی اختیار کر لی وہاں پہ، جو پوری دنیا کا فاتح تھا۔ لیکن وہ لوگ چلے تو گئے، لیکن وہ جو فوجی اوپر رہ گئے یونانی نسل تھے، نیچے ادھر کو غزنی کے پٹھان تھے، وہ وہاں پہ ایوری فیسلٹی اویلیبل ہیئر فار آور نیسیسٹیز آف لائف، کھانے پینے کے لیے گندم کی روٹی اور باقی تو ان کو ویجیٹیبلز نہیں ملی، لیکن وہاں پہ اخروٹ، ناشپاتی خوبصورت قسم کی، اور ناشپاتی، ایپل، اور اس کے علاوہ کئی قسم کا انگور وہاں موجود تھا۔ ان لوگوں نے شفاف چشموں کا پانی پیا، وہ چیزیں کھاتے رہے اور وہ وہیں کہیں بیچارے بھٹکتے پھرتے رہے۔ پھر وہ جب نیچے اترے تو وہ غزنی کی طرف جا کے پٹھانوں کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوئی، تو وہ یونانی نسل وہ جب ملے جا کے آپس میں، تو وہ ان کی ایک نسل وہاں پہ آباد ہو گئی کافرستان کے نام سے۔ کافرستان کے نام سے جو نسل وہاں پہ آباد ہے،
وہ صرف پاکستان میں مشہور نہیں ہوئی، پاکستان سے زیادہ دوسرے ملکوں کے اندر اس کے اوپر سرچ ہوئی کہ یار وہاں پہ کوئی کافر لوگ ہیں جو مانتے نہیں ہیں کسی کو بھی، ان کا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، لیکن وہ نسل وہاں پہ موجود ہے۔ اب تو آپ نے اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر بے شمار جگہوں پہ دیکھا، میں نے ان کو جا کے بے شمار دفعہ دیکھا، ان کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے ساتھ رہا، انہی کی چٹانوں کے اوپر جا کے اس طرح کے کھانے کھائے۔ اب وہ گریجولی آہستہ آہستہ وہ لوگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کوئی تبلیغی جماعت والے گئے، کوئی اور مذہبی مشن گئے، انہوں نے جا کے ان کو مسلمان کر لیا۔ اب تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں، وہ سمجھے کہ ایک اعتبار سے پاکستان کا ایسٹ ہے جن کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بیمبوریت، ریمبر اور بریر جائیں اور دریائے چترال کو جا کے دیکھیں، اور جو کابل سے ایک دریا وہاں سے آتا ہے آپ دیکھیں، تو آپ کو یقیناً دیکھ کے یہ لگے گا یار پاکستان سے زیادہ سوئٹزرلینڈ بھی خوبصورت نہیں ہے، دنیا میں کوئی ملک بھی اتنا حسین نہیں ہے۔ آئی لو پاکستان۔ پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں دکھائیں گے جس میں اتنے سارے ماؤنٹینز ہوں، اتنے مرغزار ہوں، اتنے چشمے ہوں، اتنی رانائی اور خوبصورتی ہو۔ آپ پگڈنڈی پہ چڑھتے جا رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان پھولوں کا نام کیا، لیکن وہ کھلے ہوئے ہیں، حسن ہے، ایک عجیب و غریب سی رانائی ہے۔ اگر بادل چھائے ہوں تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ جنت نظیر ویلی اسی طرح سے کشمیر ہے جو آج تک لہو لہان ہے، دل خوں کے آنسو روتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد بھی۔ تو یہ پاکستان نو ڈاؤٹ جی کہ اپنے باقی رہ گئی بات جی کہ یہ روہی تو آپ دیکھتے ہیں جی، خواجہ فرید کے حوالے سے روہی کا ایک اپنا حسن ہے جی۔ جب آپ اونٹوں کی لمبی قطار دیکھتے ہیں، جب دودھ والوں کو دیکھتے ہیں، پھر جب وہ ٹوپوں کے اندر پانی آتا ہے، تو وہ خواجہ فرید نے جو کچھ اس کو کہا جی روہی کو امر کر دیا ہے، اور وہ کمال ہے جی۔ پاکستان کے اندر ڈیزرٹ بھی موجود، پہاڑ بھی موجود، میدان بھی موجود، زراعت بھی موجود، انڈسٹری بھی موجود، لیکن قیادت اچھی موجود نہیں ہے۔ کرپشن اگر نہ ہوتی تو اقوام عالم کے اندر ایک حسین فوج رکھنے والا، پاورفل آرمی رکھنے والا ملک جو ہے پوری دنیا میں نمبر 1 پہ ہوتا ہے جی۔ آئی لو پاکستان۔ ٹھیک ہے سر، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ نو ڈاؤٹ کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد جی سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری شخصیت کے اندر جتنی خامیاں ہیں، جتنی خرابیاں اور غلطیاں وہ میری اپنی ہیں، اور اگر کوئی اچھائی ہے تو میرے والدین کی طرف سے اور میرے اساتذہ کی طرف سے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جس زمانے میں میں نے چشتیاں میں ایک پرائمری اسکول تھا، وہاں پہ میں نے ایجوکیشن حاصل کی، تو ان اساتذہ کے اندر میں نے ایک عجیب و غریب ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن دیکھا۔ آج تو میں اپنے بچوں کو، یہ میرے بچے آپ کے سامنے، میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یار اچھی سی اکیڈمی کون سی ہے۔ یہ دونوں بچے ریسورس اکیڈمی میں پڑھتے ہیں جی، کہ ان کو میں نے ٹیوشن کے لیے کس ٹیچر کے بعد بھیجنا ہے۔ وہاں کچھ صورتحال اور بڑی ڈیفرنٹ تھی، میں نے وہ جذبہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا کہ وہ اساتذہ اسکول ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی ان کے اپنے بچے ہوں گے، ان کے مسائل ہوں گے، اس سے ان کو نظر انداز کر کے وہ کہتے تھے کہ فلاں بچے کو آج آیا نہیں ہے، وہ یہاں بیٹھے گا، وہ پڑھ کے جائے گا۔ وہ وہاں پڑھاتے تھے اور اس کے بعد وہ جاتے تھے۔ اگر ہماری رائٹنگ یا ہمارا کوئی ذہن بنا تو وہ انیشل سٹیج کے اوپر ان اساتذہ نے بنایا جو میرے ذہن کے اندر ہیں۔ میں ان اساتذہ سے شدید محبت کرتا ہوں جی، اور وہ دل میں رہے گا۔ پھر اسی طرح جی بعد میں ہائی اسکول میں گئے، پھر رحیم خان میں نے عرض کیا آپ کو جی، وہاں کالج میں پڑھا جی، فیصل آباد پڑھا، لاہور پڑھا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ حصول علم کے لیے سارا کچھ کرتے رہیے، کوئی شوق آوارگی بھی ہے جی۔ تو پھر کراچی یونیورسٹی کے اندر 5 سال گزارے جی۔ تو ایک عجیب سی لائف ہے جو آج جب میں نے کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کرنا تھا، آج الیکشن لڑ رہے ہیں 25 کے اندر، 25 کو الیکشن ہے انشاءاللہ جی، تو اس کا جو بھی رزلٹ آیا، اگر اس کا رزلٹ ہمارے حق میں آیا تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جائے گی جی۔ تو ادروائز جن ساتھیوں کو ذمہ داری ہوگی وہ اپنا کام کریں گے جی، پھر ہم اپنا کام کریں گے جی۔ لیکن میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا پینل جو ہے وہ بڑا پرخلوص ہے، اور سوسائٹی بچاؤ مہم لے کے نکلا ہے جی، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے وہ کامیاب ہوگا جی۔ سر، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ میں جی بیسیکلی تو ویجیٹیرین ہوں، لیکن مجھے برائلر بے شمار کھایا جاتا ہے۔ برائلر مجھے پسند نہیں ہے، مٹن مجھے پسند ہے، اور وہ مٹن مجھے زیادہ پسند ہے کہ جو کو گھر کے اندر ہی تیار کیا ہوا ہو، تو یا کوئی یقین والے کسی بندے سے لے کے آ جائیں جی۔ تو اسی طرح میری مسز بھی جی بیسیکلی وہ بھی ویجیٹیرین ہے، لیکن ہم گوشت کھاتے ہیں، مٹن اچھا لگتا ہے، اور کھانوں کے اندر کچھ ڈشز انہوں نے ایسی بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ایک اچھی کوک ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ کسی وقت بعد میں، اب تو ایک یوں سمجھنے کہ یہ کہ آفیشیلی کام بات ہو رہی ہے، بعد میں کسی وقت آئیں گے
تو پھر اس سے تواضع کریں گے جی آپ دیکھ لیجئے گا کہ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کون کون سی چیزیں جو ہمیں پسند ہیں وہ رکھیں گے جی۔ اپنی زندگی میں آئیڈیل کس کو سمجھتے ہیں؟ آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ جی میری زندگی میں آئیڈیل تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ قائد اعظم کو اسٹڈی کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ مین آف پرنسپل، اتنا پاکستان کے ساتھ لائل و وفادار، اور اپنی جو کمٹمنٹ تھی اس کے ساتھ کس طرح سٹینڈ کرنے والا فرد۔ آپ یہ دیکھیں جی، میں 2 ہی ایگزامپل دیتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے بے پناہ وہ پسند ہے۔ ایک یہ کہ وہ بمبئی ریلوے اسٹیشن پہ آ رہے تھے، ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا تھا انہیں کہ جی آپ کو بہت بیمار ہیں اور آپ نے لوگوں سے آپ کی انٹریکشن نہیں ہونی چاہیے، آپ نے خطاب نہیں کرنا۔ بمبئی ریلوے اسٹیشن پہ ٹرین پہنچی، فاطمہ اناز ساتھ تھیں، تو وہ بھی عظیم خاتون تھی جنہوں نے اپنے بھائی کو سنبھالا۔ پاکستان بنانے میں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ جس طرح انہوں نے بھائی کی لوک آفٹر کی، قائد کی اگر وہ نہ کرتی تو شاید رزلٹ کو دوسرا ہوتا۔ تو باہر لوگ اپنے قائد کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے، بے چین اور بیزار تھے، پریشان تھے کہ ان کی ایک جھلک نظر آئے۔ شوق اور جنون کا یہ عالم، اور قائد اعظم نعرے سن رہے ہیں کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ قائد سے رہا نہ گیا، بیماری کے باوجود اٹھے۔ فاطمہ انہوں نے روکا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا فاطمہ کچھ چیزیں صحت سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ وہ اٹھے اور وہ فاطمہ نے ان کو سہارا دیا۔ وہ وہاں تک گئے پکڑ کے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس حالت میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے عوام کو دیکھے جب یوں اپنے ہاتھ سے سلام کیا تو ایک جوش کا منظر تھا، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، قائد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ان کو دیکھ کے ایک اعتماد، ایک غلبہ، ایک جوش پیدا ہوا، اور وہ دل سے چاہ رہے تھے کہ ٹرین جلدی چل پڑے۔ کھڑا ہونا مشکل تھا لیکن عوام کی وجہ سے کھڑے تھے، ٹرین چل پڑی، وہ آگے دوبارہ پھر لیٹ گئے۔ سینکڑوں ایگزامپل ہیں۔ ایک جگہ گول میز کانفرنسز ہو رہی تھیں، وہاں پہ بڑے بڑے لیڈر ہیں، جواہر لال نہرو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی آئے ہوئے تھے، گاندھی بھی آئے ہوئے تھے، اور سارے لیڈر وہاں پہ موجود تھے۔ سب لوگ رات کو سو رہے تھے، ایک لائٹ جل رہی تھی ایک کمرے کی۔ تو فاطمہ نے دیکھا کہ قائد اپنی فائلیں لے کے کچھ تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سارے لیڈران باقی، انہوں نے تو کانفرنس میں جانا ہی ہے نا، تو آپ اکیلے جاگ رہے ہیں، باقی ان کے سارے لیڈران جو سوئے ہوئے ہیں، آپ اتنی کیوں مشقت کرتے ہیں، آپ کی فزیکل مینٹل ایگزرشن اتنی ہوتی ہے، میں حیران ہوتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں۔ انہوں نے کہا فاطمہ وہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں نا، جو لیڈران، ان کی قوم جاگ رہی ہے، اور مجھے اس لیے جاگنا پڑ رہا ہے کہ میری قوم سوئی ہوئی ہے۔ لیکن جب قوم کو انہوں نے جگایا تو پھر وہ قوم اس طرح جاگی، وہ انگلش میں خطاب کیا کرتے تھے، لوگوں کو انگلش کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن ان کے فیس ایکسپریشن کو دیکھ کے، ان کے انداز تکلم کو دیکھ کے، ان کے آئیز کو دیکھ کے وہ سمجھتے تھے کہ یہ سچا آدمی ہے، آنیسٹ ہے، اور پاکستان سے محبت کرنے والا، اور پبلک سے محبت کرنے والا۔ کاش ہمیں آپ بھی کوئی اس طرح کی جھلک نظر آ جائے۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، سوسائٹی کے لوگوں کو ایز اے کینڈیڈیٹ نائب صدر آپ کا کیا پیغام ہے؟ سوسائٹی کے لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں، ہمارا اگر 1 کنال کا گھر ہے یا 10 مرلے کا گھر ہے یا 7 مرلے کا گھر ہے، وہی گھر نہیں ہے ہمارا۔ یہ اس سے باہر نکل کے جو 17-18 مربع زمین ہے یا 16 مربع جو زمین ہے، یہ سارا ہمارا گھر ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر کے اندر جی پھول لگاتے ہیں، کوئی گملہ رکھ لیتے ہیں، اس کی تزئین و آرائش کرتے ہیں، تو ہر فرد یہ سوچے کہ ہم نے پوری سوسائٹی کی تزئین و آرائش اپنے گھر کی طرح کرنی ہے۔ جب یہ پوری سوسائٹی کی تزئین و آرائش اپنے گھر کی طرح کریں گے تو پھر باہر کے آنے والوں کا ایک تاثر عجیب و غریب ہوگا کہ یار یہ پوری سوسائٹی ان کا گھر ہے۔ جو بندہ پوری سوسائٹی کو اپنا گھر بنائے گا تو پھر وہ پاکستان کو بھی اپنا گھر سمجھے گا، اور وہ پاکستان کی تزئین و آرائش بھی اسی طرح سے کرے گا اور پاکستان سے محبت کرے گا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ ویری تھینکفل ٹو یو فار یور دس کائنڈنس۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔